ہوئی ہے. دونوں رل کے الگ کرے کچھ سنا لیں پھر بھی سعادت ہے. ورنہ نال نال تو اسی سونی لینا انشاءاللہ. سورت یوسف 12واں پارہ اور پچھلی آیات کا ترجمہ. استاد جی نے تو سنا ہی دینا ہے. آیت نمبر 6 سے 10 تک سنا، 6 سے 12 تک سنا دیں. اور اسی طرح تبدیل کا ہم چننے بھی آپ کو مطبوعات کیا کا اور سکھا دے گا تمہیں تعلیم احادیث آبوں کی تعلیم وہ یقینوں اور پوری کرے گا نعمت ہو اپنی نعمت علیہ کا آپ پر وہ اعلیٰ علی یعقوب اور علی یعقوب پر کما جس طرح اتمہ پورا کیا اس کو اللہ ابراہیم کا آپ کے بعد بتایا. ان کا تو اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام. بے شک ربا کا آپ کا علیم بہت جاننے والا حکیم بہت. جزاک اللہ خیر. اگلی آیت کوئی اور. ملاقات تحقیق کانا فی یوسف علیہ السلام کے و اخواتی ہی اور اس کے بھائیوں میں یہ کسی نے آیات للصائبین نشانیاں ہیں سوال کرنے والے. جی بس کافی. اگلی آیت کوئی اور بھائی. احسن بھائی. ہمارے باپ کو ہم سے غلطی پہ ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ احباب اس کو دیکھ کے آیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکات سے نوازے. آیت نمبر 14 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا
ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قالوا سارے مل کے بولنے لگے لئن أكله الذئب اگر کھا جائے اکلا کھا جائے اس سے پچھلی آیت رہنے کی اس سے پچھلی آیت نمبر 13 قال کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کے باپ ایک شخص انی بلا شبہ میں لیحزننی مجھے یہ خوف کھاتا ہے ان تذبحوا بہ کہ آپ لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ واخاف اور ان یأکلہ الذئب لیحزننی مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے اخاف اگلا لفظ خوف کا ترجمہ اگلا لیحزننی حزن و ملال غمگین کرتی ہے یہ بات ان تذبحوا یہ کہ تم لے جاؤ بہ اس کو واخاف اور مجھے خوف ہے ان یأکلہ الذئب یہ کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا وانتم عنہ غافلون اور آپ اس سے بے پرواہ اور غافل ٹھہرو قالوا سب مل کے کہنے لگے لئن أكلہ الذئب اگر اس کو کھا جائے بھیڑیا ونحن عصبہ ہم اتنی طاقتور جماعت ہیں پھر ہم کس کام کے انا اذا لخاسرون پھر تو ہم بہت بڑے خسارے میں ہوں گے فلما ذهبوا یہ دیکھیں ذهبوا سے ملتا ہوا لفظ اوپر ابھی ہم نے پڑھا ہے تذهبوا فلما ذهبوا جب وہ لے گئے اس کو به واجمعوا اور سب نے اجتماع کر لیا جمع ہو گئے اجمعوا جمع سے اجمع جمع عو سارے کے سارے جیسے قالو سب نے کہا جب سارے متفق ہو گئے کس بات پہ ان یجعلوا کہ ڈالیں گے ہو اس کو کس کو یوسف کو علیہ السلام جب سب اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ڈال دیں گے ان کو یوسف علیہ السلام کو فی غیابت الجب کنویں میں کنویں کی منڈھیر پہ یہ آیت پڑھی نہیں ہے یہ آیت پڑھی نہیں پہلے فی غیابت الجب اچھا ہاں غیابت الجب کی میں نے تھوڑی سی تفصیل بتائی تھی جزاک اللہ خیرہ ہاں نہیں پڑھی کنویں کے اندر اس کی تفصیل تھوڑی سی پیچھے میں نے ذکر کی تھی وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے اس کا ترجمہ کریں گے اس کا کون ترجمہ کرے گا ڈاکٹر صاحب آپ کریں وَأَوْحَيْنَا ہم نے وحی کی اور کوئی بھائی آخر اتنا آسان لفظ ہے اور میں نے سوال بھی پوچھا اس کا مطلب کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہونا ہے نا درمیان میں وَأَوْحَيْنَا اچھا واقعہ دیکھیں چل رہا واقعہ پیچھے یہ چل رہا ہے کہ باپ کہنے لگے کہ مجھے خوف ہے کہ آپ اس کو ساتھ لے جاؤ اور کوئی بھیڑیا کھا جائے اب سب نے بہانوں سے آخر کار ان کو ساتھ لے ہی آئے اور متفق ہو گئے کہ اب ہم ان کو کنویں میں ڈال دیں گے اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ہاں یہ ملک صاحب بات تک پہنچے یعنی وَأَوْحَيْنَا وہی تو ہو نہیں سکتی یوسف علیہ السلام ابھی بچے ہیں بچے کی طرف وہی تو آنی نہیں ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ان کو حکم علم اور نبوت ابھی آگے عطا کرنا ہے وَأَوْحَيْنَا ہم نے الہام کیا ہم نے جس طرح القاہ
جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل پر گرہ نہ لگاتے تو ان قریب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب ان کو دودھ پلانے جاتی تھی تو راز فاش کر دیتی. اللہ نے ان کے دل پہ گرہ لگا دی، ان کو ثابت قدمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے الہام کیا، بات پہنچائی یوسف علیہ السلام الیہ، اس کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا. یہ بہت مغز ہے اس صورت کا، یہ جو جملہ ہے نا، اور یہ آپ کی اور ہماری زندگیوں سے بھی انتہائی گہرائی سے منسلک ہے. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، 30ویں پارے کی پہلی صورت کا نام کسی کو پتہ ہے؟ نبا کہتے ہیں خبر کو، خاص خبر کو. نبع العظیم اس میں لفظ آتا ہے. تو یہ جو لفظ ہے نا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، یہ وہی نبا سے ہے، بات متنبع کرو گے. ہم نے یوسف علیہ، دیکھیں جی انہوں نے سوچ لیا کہ کنویں میں ڈالتے ہیں، ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، سب متفق ہو کے اس بات پہ جمع ہو گئے کہ یہ کنویں میں ڈال دیے جائیں گے. اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے یوسف کی طرف الہام کیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، آپ ضرور متنبہ کرو گے. کن کو؟ ان کو، ہم ان سب کو، بِأَمْرِهِمْ، ان کے اس کام کا، اس حرکت کا، ہاذا، یہ والا کام، بِأَمْرِهِمْ بھی آ گیا، ان کے اس کام کا، ہاذا یہ والا کام، یہی والا، یہ جو کر رہے ہیں نا یہ والا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہیں ہو رہا. سمجھے بات کو؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ گھبرائیے مت، ایک وقت آئے گا کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ ساری حرکتیں آپ ان کو خود بتائیں گے اور ان کو پھر شعور بھی نہیں ہوگا. کتنی بڑی تسلی ہے یہ، ہے تسلی کہ یہ سارے منظرنامے بدل جائیں گے. کنویں میں ڈالنے والوں کو آپ خود بتاؤ گے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ اس طرح کیا تھا، پھر ایسا ہوا، ایسا ہوا، یہ میرے رب کی تدبیر تھی. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً، اور آئے وہ اپنے باپ کے پاس رات کے اندھیرے میں، یبکون، آہو بکا کرتے ہوئے، روتے ہوئے، دھاڑتے چیختے ہوئے. قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا، دیکھیں یہ لفظ پھر آ گیا، تذهبوا، ذهبوا، ذهبنا، انا ذهبنا، بے شک ہم گئے، دوڑے چلے، نستبقو، ایک دوسرے سے آگے سبقت حاصل کرنے لگے. ذهبنا، ہم دوڑے، نستبقو، ہم سارے اس دوڑ میں ایک دوسرے کو شکست دینا چاہتے تھے، ہرا رہے تھے. نستبقو، وترکنا، اور ہم نے ترک کیا تھا، نا ہم نے، یہ جو لفظ ہے نا ترکنا، نستبقو کے شروع میں نون بھی اسی چیز کی ہے. نستبقو، استبقو ہوتا تو میں ایک سبقت حاصل کرنا چاہتا تھا، نستبقو ہم سب سبقت حاصل کرنا چاہتے تھے، ایک دوسرے کو دوڑ میں شکست دے کے سبقت حاصل کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. آپ اوپر اس لفظ کے اوپر نظر رکھیں، پھر جب تفسیر کریں گے تو پھر آپ میری طرف متوجہ رہیے گا. یہ وہی لفظ ہے، نستبقو، ہم سب ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنا چاہتے تھے. وترک، اور چھوڑا، نا ہم نے، ہم سب نے، یوسف علیہ السلام کو، عند متاعنا، ہماری متاع اور سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، تو کھا گیا ان کو بھیڑیا. وما انت بمؤمن لنا، آپ ہم پر اس بات کے معاملے میں یقین کرنے والے کوئی نہیں. ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم ہیں سچے. وجاءوا علی قمیصہ، اور وہ آئے، ایک آپ کو ہنٹ دیتا ہوں جو سیکھنا چاہتا ہے عربی. جاؤ، اردو میں جانا اس کا مطلب بنتا ہے، لیکن عربی میں اس کا ترجمہ الٹ بنتا ہے، یعنی جانا نہیں ہے، کیا ترجمہ ہے؟ آنا، الٹا ہو گیا. وجاؤ، اور وہ آئے، علی قمیصہ، ان کی قمیض پر، بدمن، خون کے ساتھ، کاذبن، جھوٹا، 2 نمبر خون کے ساتھ. قال بل سولت لکم انفسکم،
یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھی، رات کے اندھیرے میں ان کا آنا دیکھا اور چیختے دھاڑتے ہوئے آ رہے ہیں، سب حالات دیکھے، سمجھ لگ گئی بل سولت لکم انفسکم، تمہارے نفسوں نے تمہیں چکر دے دیا ہے، تمہیں دھوکہ دے گیا تمہارا نفس، تم نفس کو شکست نہیں دے سکے، الٹا نفس کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن بندہ جی نفس سے آسانی سے شکست نہیں کھاتا، اگر کھا بھی جائے نا پھر اس کو ہرا دیتا ہے۔ کیسے؟ یعنی خیر کا کام کرنا چاہتا تھا پر نفس غالب آ گیا، جھوٹ نکل گیا زبان سے، ہوتا ہے نا، بولنا نہیں چاہتا تھا، سوچ کے بیٹھا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا میں جھوٹ بولوں، پر بول بیٹھا ہے، اب نفس اس پہ غالب آ گیا، یہ فوراً پھر کلٹی کھاتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کی ذر توبہ کر کے پھر کلیئر معاملہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو، ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو گمراہی کی طرف اکسائے رکھتا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں کر کر کے اتنی خیر کی ہے کہ اس نفس کو اس طرح شکست دے دی ہے جس طرح گھوڑ سوار اپنے گھوڑے کو دوڑا دوڑا کے اس کی بس کرا دیتا ہے، اب وہ اکساتا ہی نہیں ہے۔ اور یہی مومن کی مثال ہے، تھوڑا عرصہ انسان کو نیکیوں کی عادت ڈالنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ مشقت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی روٹین بنے نا پھر آٹومیٹک اللہ کی رحمت کے ساتھ بندہ بھاگتا چلا جاتا ہے، اس کا فضل ہی اتنا شامل حال ہوتا ہے۔ بل سولت لکم انفسکم، تمہارے لیے تمہارے نفس نے، سولت لکم انفسکم، وہ خوبصورت بن کے تمہارے سامنے پیش کر دیا اس نے، اور تمہیں گمراہ کر دیا، تمہیں بہکا دیا، ہٹا دیا حقیقت سے، امرن ایک کام، اور جواب کیا دیا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون والذین اذا اصابهم مصیبہ قالوا، یہاں سے نہیں پڑھ رہا، کہیں اور سے پڑھ رہا ہوں، قالوا آگے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے مومن کی شان۔ جب اس کو زندگی میں کوئی غم اور تکلیف آ جائے نا، پہلا جواب کیا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس بات ختم۔ بڑے حوصلے والے بندوں کی بات ہے، یعنی کسی بندے کو خبر ملے آپ کا باپ فوت ہو گیا ہے، آپ کے مال کہ فلاں جگہ پہ آگ لگ گئی، ہلاکت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مومن کا جملہ ہوتا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام کو سارا خدشہ بھی تھا حالات کا، اور کتنی بڑی خبر کہ آپ کا وہ آنکھوں کا تارا، وہ پیارا بیٹا جس کو رب نے خواب دکھائے تھے اور آپ اس کی تعبیر کر رہے تھے کہ بتائیے گا مت، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو کسی بڑے مقام پہ فائز کرے گا، اور خبر یہ آئی ہے کہ یہ قمیض ہے اس بیٹے کی اور اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ کوئی چھوٹا جھٹکا عزیز ساتھیوں؟ او بھائی، سورت یوسف سیکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اخلاق و کردار کی بہترین تربیت کرتی ہے سورت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حق تو یہ ہے نا، میں نے آپ سے وقت کی قلت کی وجہ سے آپ سے وہ سوال نہیں کیا، میرا بڑا دل ہوتا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ پچھلی کلاس میں کیا سیکھا، پورا ہفتہ کیا فائدہ دیا ان آیتوں میں، زندگی میں کیا تبدیلی آئی، کیا رہنمائی ملی قرآن سے۔ یہ ایک سبق اور دیکھیے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کل لہ خیر، لوگوں مومن بندہ بڑا عجیب ہے، مومن کی تو کوئی ٹھاٹ باٹ ہی الگ ہے، عجیب شان ہے مومن کی۔ ان امرہ کل لہ خیر، مومن ایسا ہوتا ہے ہر حال میں اس کا کام ہوتا خیر پہ مبنی ہے۔ کیسے؟ اذا اصابته ضراء فصبر فكان خیر اللہ، اگر زندگی میں کوئی غم تکلیف دکھ آ جائے اس پہ صبر کر کے جیت جاتا ہے، ہارتا نہیں ہے۔ اذا اصابته سراء، جب اس کو خوشی ملتی ہے فشکر، اس پہ کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، وہ شکر بھی اس کے لیے خیر ہے۔ غم ملے تو صبر کر کے جیت جاتا ہے،
خوشی ملے تو شکر کر کے جیت جاتا ہے، یہ ہے مومن کا معاملہ۔ اور یہی جواب یعقوب علیہ السلام نے دیا کہ واللہ المستعان فصبر جمیل، ہمارا تو جی صبر ہے، اور کیسا صبر؟ یہ نہیں چلو اللہ دی مرضی انا للہ و انا الیہ، نہ چلو اللہ دی مرضی پہلے، چلو بولو نہیں، پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر انسان ہے، لیکن ایک مومن مسلمان کا اپنی زبان پہ اتنا اختیار تو ہوتا ہے کہ وہ اس کو اللہ کی اطاعت کے جملوں میں لگاتا ہے۔ ہمارے نا یہ جو احباب ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پہ منسلک ہیں، یہ مجھ سے ملک صاحب آپ جس کا پوچھ رہے تھے کہ کون فوت ہوا، اتنی پوسٹیں لگائی ہوئی، وہ بھائی تھا جناب، کوئی 35 سال عمر، مسجد کے بالکل نیچے دکان، تھوڑا سا دور، ہمارے وہاں شہر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی، یہ 7 سال پہلے کی بات ہے، بالکل جوان پینٹ شرٹ پہننے والا بندہ، ایک دم سے چہرہ مبارک جناب داڑھی سے سجا لیا، مسجد میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نماز پڑھتے پڑھتے مؤذن بن گیا کہ ظہر عصر یہ جتنی نمازیں دکان پہ ہونی اس نے مسجد اذان دینی، اور مؤذن بھی ایسا ویسا نہیں، یعنی اذان سے بھی 20 منٹ پہلے مسجد جانا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی بھی انتہا کی فراوانی دی ہوئی تھی، لیکن لمبے عرصے سے 7-8 سالوں سے یہ عادت تھی۔ میں آپ کو صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں، فصبر جمیل، یہ آیت کو نہیں بھولنا، یہ اس سے منسلک بات ہے، اس سے غیر منسلک بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ میں بات کرتے کرتے بھول گیا اور ایک کہانی درمیان میں آ گئی۔ فصبر جمیل، مومن کو چوٹ لگے تو کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اچھے جملے کہتا ہے۔ فصبر جمیل، ہمارا تو صبر ہے، ہم راضی ہیں اللہ کی۔ اچھا، یہ صبر سے اگلا مقام ہے کہ انسان اللہ پہ راضی ہو ہر حال میں، یعنی اتنا بڑا غم بھی آئے پھر بھی راضی ہے کہ یار اسی میں کوئی خیر ہے۔ اب نا ہوا یہ کہ وہ جو بھائی تھے نا، ایک دن گھر میں ان کی اہلیہ نہیں تھی، تو کچن میں گئے، جا کے دیکھا کہ گیس کا نا پائپ اترا ہوا ہے، تو پنکھا شنکھا چلایا بھی تاکہ گیس نکل جائے، تو 1-2 منٹ میں پھر واپس آ گئے، اور واپس آ کے وہ جو ہی اس کا آٹومیٹک سسٹم سے وہ لائٹر آن آٹومیٹک ہو جاتا ہے نا آج کل، آن کیا نا تو ایک دم سے پورا وہ کچن کی چھت اڑ گئی، جسم پہ آگ پڑ گئی، تو جھلس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی، خود 10-15 کلومیٹر دور اس کا گاؤں تھا، گاڑی خود ڈرائیو کر کے ہاسپٹل تک آیا، پھر ہسپتال چلا گیا، اس کو وہاں کے علماء ملنے گئے، کہنے لگے شیخ صاحب ایک دفعہ نا میں نے آپ سے درس میں سنا تھا، سنیے گا بھائی، یہ اس ٹائم ترجمہ کلاس پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ فرق آپ نے پیدا کرنا ہے جب آپ یہاں سے پڑھی ہوئی بات پہ عمل کر کے جائیں گے، اس کو ذہن میں جگہ دے کے جائیں گے، فیصلہ کر کے جائیں گے کہ یہ جو بھائی کہتا ہے کہ 2-4 آیتوں کا ترجمہ کرو، انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھنا سارا ترجمہ نہ کروں تو بات ہے۔ پھر ہے فرق ان میں جو سوئے ہوئے اور جو آپ بیٹھے۔ کہنے لگا شیخ صاحب تو نشتر ریفر ہو گیا برن یونٹ میں نے ایک دفعہ نا درس میں آپ سے سنا تھا کہ جب مومن مسلمان جو ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ فوراً اللہ کا نام لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب وہ آگ نے مجھے پکڑا نا تو میری زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ لو جی، یہ حادثے کی شکل نے بھی اس کی وہ اسلامی تربیت نہیں اسے بلائی، کوئی آہو بکاؤ کوئی چیخ نہیں ہے۔ کہتے لگے میں نے کہا اللہ اکبر، وہیں پہ وہ وہاں کے علماء۔ یہاں سے پتہ لگتا ہے انسان کی اگر صحبت اچھی ہو، باتیں اچھی سنتا ہو تو آٹومیٹیکلی زندگی میں عمل میں اتر جاتی ہیں وہ چیزیں۔ اب کہنے لگے کہ مجھے کوئی ذکر ہی بتائیے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھا کرو۔ لو جی، وہ دن گزرا، کثرت سے یہ ذکر پڑھتے رہے، اپنے کاروباری معاملات کے بارے میں بتایا، 3-4 دن ہاسپٹل رہے، بعد میں اسی حالت میں فوت ہو گئے۔ میں تو کہتا ہوں الحریق شہید، جل کے مرنے والا شہید حدیث ہے، اور خوش نصیبی ہے کہ توبہ کا موقع مل رہا ہے۔ تکلیف تو اپنی جگہ ہے لیکن توبہ کا موقع مل رہا ہے، زبان پہ ذکر جاری ہیں۔ بھائی یہ ایویں زبان پہ ذکر جاری نہیں ہوتے، اور جب فوت ہوئے تو ساتھ والے بندے بتا رہے ہیں کیسے اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ اس کے پیچھے عمل ہوتا ہے ساتھیوں۔ آپ سوچئے آپ نے اور میں نے کب اذان دی زندگی میں، اور ایک بندے کی اپنے کاروبار کے ساتھ، ذاتی کاروباروں کے ساتھ پچھلے 7 سال کی عادتوں کے مسجد کا مؤذن چھوٹا کام ہے۔ یہ عمل ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ اللہ کرے یہ آیات آپ کی میری زندگی میں عمل پیدا کریں۔ او بھائیو، ساتھیو، بزرگوں، اللہ رب العزت اس بات کا گواہ ہے، اگر یہ قرآن ہماری زندگی میں عمل کی شکل میں نہیں اترتا ہمیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ فصبر جمیل، یہ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اور صبر جمیل یہ ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عورت کا نا بیٹا فوت ہو گیا، ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ باتیں بتائیں جا کے، انشاءاللہ جو یہاں موجود ہوں گی وہ بھی سنیں گے، جن کو اللہ توفیق دے وہ یہاں لے کے آیا کریں۔ ایک عورت کا بیٹا فوت ہو گیا، بڑی آہو بکا کر رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، فرمایا اللہ کی بندی صبر کر۔ کہنے لگی تہاڈا مریا ہوندا تے لگ سمجھ جاندی، تہاڈا مریا ہوندا تے ہمارے یہاں یہی چلتا ہے، یہی چلتا ہے، یعنی ریئیکٹیو رسپونڈ، مثبت بات نہیں، اگلے کو خیر خواہ سمجھ کے عمل نہیں کرنا، اس کا شکریہ نہیں ادا کرنا، بلکہ ایسا منفی جواب کہ اگلے کے الٹا دل نظاری ہو کہ یار میں نے اس کو خیر کی بات کی اور اس نے میرے منہ پہ تماچا نہیں مارا۔ اس عورت کو کسی نے بتایا وہ اللہ کی بندی پتہ ہے کس کو یہ جواب دے کے بیٹھی ہو؟ کہ مجھے تو نہیں پتا۔ بولی وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ او ہو، اس کے تو ہوش اڑ گیا، بھی میں نے اللہ کے رسول کو اتنا بڑا جواب دے دیا۔ پہنچ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معذرت چاہتی ہوں غم میں پتہ نہیں لگا۔ فرمایا اللہ کی بندی الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو وہ ہوتا ہے جب حادثہ پہنچے اس موقع پہ صبر کرنا، بعد میں تو آنسو خشک ہو جاتے ہیں، پھر تو صبر ہی صبر ہوتا ہے۔ جب چوٹ لگے تب فوراً بندہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے کہ کوئی نہیں جی، جس اللہ نے دیا تھا اس نے لے لیا، ہمارا صبر ہے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ سبحان اللہ، جو تم بات بیان کر رہے ہو نا، میں اس بات پہ اپنے اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ بتاؤ میرے دوستو، پھر میرے رب نے مدد کی یا نہیں؟ کیسی مدد اتری آسمان سے؟ انہوں نے مانگی اللہ سے مدد، اور یہ ہے توحید کہ بندے کو چوٹ پہنچی، غم اور دکھ میں آیا، اللہ کے حضور مدد کے لیے پیش ہو گئی، یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، مالک الملک پھنس گئے ہیں، اب یہاں سے کوئی نہیں بچا سکتا، تو نہیں بچانا ہے۔ اور جس نے اپنی ڈوریاں اللہ پہ ڈال دی نا، اللہ اس کو ضرور بچا لے گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہو میں اس پہ اپنے اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال بشری ھذا غلام قال یا بشری ھذا غلام وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ وَجَاءَت، جس سے میں پوچھوں گا وہ اس کا ترجمہ کرے گا۔ بیٹے آپ بتاؤ، آنا الٹا ہو گیا۔ وجاءت اور آیا، سیارۃ قافلہ، لشکر، گروہ، فارسلوا انہوں نے بھیجا، واردہم اپنا پانی بھرنے والا، فسقا فادلا دلوہ اس نے ادلا اس نے لٹکایا، دلوہ اپنا ڈول، قال یا بشرا پکار اٹھا، اوے خوشخبری، ھذا غلام یہ تو بہت نفیس قسم کا لڑکا ہے، بچہ ہے، وَأَسَرُّوهُ اور انہوں نے چھپا لیا اس کو، بِضَاعَةً قیمتی سامان اور مال سمجھ کر، واللہ علیم بما یعملون اللہ تعالیٰ سب جان رہا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ میرے رب کو تو پتہ تھا کہ یہ خوشخبریاں دے رہے ہیں غلام، پہلے پھینکنے والے خوش پھر رہے ہیں کہ ہم نے راستہ صاف کر لیا، اب اٹھانے والے خوش پھر رہے ہیں کہ بڑی قیمتی چیز مل گئی، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اسی طرح نا بھائی، یہ اس بات کی دلیل ہے آپ کی اور میری زندگی میں کتنے معاملات ایسے چل رہے ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا یہاں سے فائدہ، یہ معاملے نے مجھے بڑا نفع دینا ہے، یا اس بات سے یار مجھے لگتا ہے خدا نخواستہ کو بڑا نقصان ہو جانا ہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اللہ کو اس میں کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ جس پہ اللہ کا توکل ہو، جس کو اللہ پہ توکل ہوتا ہے، اس کو ہما قسمی حالات میں اللہ پر غالب یقین، ایمان، توکل اسی طرح قائم رہتا ہے کہ یہ جس طرح بھی حالات اپنی کروٹیں بدل رہے ہیں نا، بدلنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَشَرَوْهُ اور انہوں نے بیچ دیا اس کو، بِثَمَنٍ قیمت بدلے، بخسن کھوٹی تھوڑی سی قیمت، دارہم معدودہ تھوڑے سے درہموں میں، اور انہوں نے ان کو تھوڑے سے درہموں میں بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اور وہ تھے اس میں دلچسپی نہ رکھنے والے، عدم دلچسپی کا شکار تھے، زاہد تھے، بے رغبت تھے، تھوڑی سی قیمت، مال مفت، دل بے رحم،
مفت کا مال ان کو خوف بھی تھا کہ بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، نہ جانے ان کے وارث پیچھے سے آ جائیں، جلدی جلدی انہوں نے بیچنے والا کام کیا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ وقال الذي، اور کہنے لگا وہ، اشترا خریدا، ہو اس کو، وہ کہنے لگا جس نے اس کو خریدا، کس کو؟ علیہم السلام، من مصر، مصر میں سے۔ لو جی اب کس شہر سے کس شہر میں پہنچ گئے؟ کنان سے مصر۔ اور کنان کا بڑا شہر کیا تھا؟ میجر سٹی، جس طرح کمالیہ اگر تحصیل ہے اس کا ڈسٹرکٹ کیا ہے، تو کنان کا کیا ہے میجر سٹی؟ فلسطین سے مصر۔ لمبا سفر ہو گیا جی، اور اللہ کو یہی منظور تھا، میرے رب نے جب حکومتیں اور سلطنتیں دینی ہوتی ہیں وہ بندوں کو پنڈوں دیہاتوں گاؤں سے اٹھا کے لے جاتا ہے جہاں پہ اس نے کارروائی ڈالنی ہوتی ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے اس میں بھی بڑے سبق ہیں۔ آگے یوسف علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ اس اللہ کا شکر ہے جو میرا رب تمہیں پنڈ سے اٹھا کے شہر میں لے آیا۔ یہ آیت ہے قرآن کی۔ اس کا مطلب ہے روزگار کے زیادہ مواقع اور بڑی منڈیاں شہروں میں ہوتی ہیں۔ جو کوئی کچھ قربانی دے دینا ایک دفعہ ہجرت کر جائے، فٹ پاتھوں پر راتیں گزارنی پڑیں، اجنبی بن کے رہنا پڑے، دھکے کھانا پڑے، اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی قائم رہے، تو یہ ہجرتیں اس کے لیے بہت قیمتی سبق سامان لے کے آ سکتی ہیں۔ اب جی پہنچ گیا میں مصر، اور وہ بندہ کہنے لگا جس نے ان کو خریدا مصر میں، لامراتی ہی اپنی بیوی سے، اکرمی ان کو اکرام سے رکھ، مثواہ اس کا ٹھکانہ، بہترین ٹھکانہ کر اس کا، عسى ان ينفعنا ممکن ہے کہ یہ ینفعنا نفع دے ہمیں، ہم سب کو، ہم دونوں کو نفع دے، او نتخذہ ولدا یا ہم اس کو بنا لیں بیٹا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان کی اولاد نہیں تھی، کہنے لگے کہ ان کو سنبھال کے رکھو، اعلیٰ مقام دو، اچھی پرورش کرو، اچھا ٹھکانہ اور پروٹوکول دو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، اور یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دے دیا۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اب ٹھکانہ دینا شروع کر دیا۔ اب جب ایک یہ جو عزیز مصر، اس کا نام اسرائیلیات میں آتا ہے، مفسر بھٹوی رحمہ اللہ علیہ ان باتوں کی بڑی تردید کرتے ہیں۔ انہوں نے زلیخا نام کی بڑی تردید کی ہے، کہتے ہیں کہ زلیخا نام لوگوں نے اسرائیلی روایات سے مشہور کر دیا تاریخ دانوں میں، نہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ قرآن نے بتایا، لہذا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کو زلیخا کہنے کا، اور ضرورت بھی کیا ہے۔ انہوں نے تو لکھا ہے کہ یہ پردے کی بات ہے، اپنی عورت کا نام کوئی شو کرتا ہے، جب اللہ نے نہیں شو کیا تو ہمیں شو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے معاشرے کی اڑی ہوئی باتیں، فلاں کو زلیخا بنا دیا اور فلاں یہ بنا دیا۔ تو یہ جو بندہ تھا یہ مصر کی حکومت کا کوئی اچھا سربراہ، کسی نے لکھا ہے وزیر خزانہ تھا، کیونکہ آگے یوسف علیہ السلام نے کیا بننا تھا؟ وزیر خزانہ۔ انہوں نے کہا تھا انی حفیظ علیم، میں اس کام کو بڑی اچھی طرح جاننے والا ہوں، صرف انویسٹمنٹ نہیں ہے، تجربہ بھی رکھتا ہوں، دونوں میں سے ایک کام نہ ہو تو خسارے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تجربہ بھی ضروری ہے، انویسٹمنٹ بھی ضروری ہے۔ مفسرین نے اس بحث میں اکثر لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس تجربہ ہے اور ایک کے پاس انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ والا اگر سیانہ بننا چاہتے، یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ یعنی یہ باتیں صرف منڈیوں مارکیٹوں کی باتیں نہیں ہیں، قرآن ہمیں ہر فیلڈ میں رہنمائی دیتا ہے۔ کہا ہے کہ اگر سیانہ بندہ بننا چاہتا ہے نا، اپنی انویسٹمنٹ برباد نہ کرے، 50% پہ کسی تجربے والے کے ساتھ پارٹنرشپ کر لے۔ اب یہ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ، اللہ نے ان کو بنانا تھا، تو یہ کسی ہائی اتھارٹی کا بندہ تھا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے اگر ہم اپنے بچوں کی کوئی اچھی گرومنگ کرنا چاہتے ہیں
اگر پاسبلٹی ہو تو انہیں ایسا ماحول دیں جیسا ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں. آپ عالم دین بنانا چاہتے ہیں تو انہیں عالم دین والا ماحول دیجئے. آپ اس کو کاروباری تاجر بنانا چاہتے ہیں وہ ماحول دے دیجئے. آپ کا دل ہے جی آرمی افسر بن جائے تو کیڈٹس کا ماحول دیجئے ان کو. یہ اللہ نے ان کو ماحول دیا. وَكَذَلِكَ اور اس طرح مَكَّنَّا ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ تاکہ ہم سکھائیں ان کو تعویل الاحادیث صرف خوابوں کی تعبیر نہیں تمام قسم کے معاملات کی حکمت سوجھ بوجھ سمجھ اور فہم. واللہ غالب علی امرہ اور اللہ اس کام پر بڑی پوری طرح غالب اور قدرت رکھنے والا تھا. یہ نا شیخ بھٹوی حفظ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ غالب ان کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں کسی دشمن کے مقابلے میں بولا جائے. بڑا بھاری لفظ ہے. اب حالانکہ یہاں ظاہری طور پہ تو کوئی دشمن نہیں ہے لیکن یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ جو اللہ نے ٹھان رکھا تھا کیا ہوتا کیا جو اللہ چاہتا ہے. یہ عقیدہ ہے مسلمان کا. کیا ہوتا ہے جو اور ہم کیا کہتے ہیں بھائی سارا کام. بڑا خطرناک جملہ ہے. آپ مسلمانوں کے یہ کہتے ہو کہ بھائی سارا کام یوں اشارہ کر دیتے ہو تاکہ زبان مجرم بھی نہ ہو. بھائی یہ انگلیوں کا بھی حساب کتاب ہونا ہے. مسلمان کو یوں زیب نہیں دیتا. اسباب پہ تو جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا اس کا یقین ہوتا ہے. اسباب اختیار کرو مگر واللہ غالب علی امری اور اللہ اس کام پر پوری طرح غالب تھا. ولکن اکثر الناس بندے اکثر سمجھے بندے اکثر یہی کہتے ہیں کہ سارے کام بندے اکثر یہی کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ اکثر کو نہیں پتہ. گھاٹے میں قرآن پڑھنے والوں کو پتہ ہے. آپ انشاءاللہ آئندہ نہیں کہیں گے نا. لوگوں کو بھی روکیں گے ان کو تبلیغ کریں گے. یہ بات تو عام ہے جو بھی کہے آپ کو تو موقع مل گیا ہوگا اللہ میں تو انتظار کر رہے سی تو یہ جملہ بولتے میں تینوں پڑھا ایک ہی تو مینوں آیت آندی بیٹھ تن گل سمجھانا. سورۃ یوسف واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. عربی نہیں آتی بولو ترجمہ. اللہ نے کہا اللہ ہر کام پہ غالب ہے اور اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہیں. ان کا بھائی سب کام اللہ سے ہوتے ہیں انشاءاللہ. على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما اور جب اگر آپ کے ساتھ کوئی سو رہا ہے تو تھوڑی سی محبت سے جگا دیں. ہم یہ آیات ختم کرنے لگے ہیں. ولما اور جب بلغا وہ پہنچ گئے اشدہ اپنی جوانی کو آتیناہ حکما ہم نے انہیں عنایت کی حکمت و علما اور علم. وکذالک نجزی المحسنین. صرف یوسف نہیں اس طرح کے احسان والے جتنے ہوتے ہیں ہم ان سب کو اسی طرح نوازتے ہیں. ان کو زمین میں ٹھکانہ بھی دیتے ہیں. قرآن کی آیت سنیے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں. لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. ہم ضرور ان لوگوں کو زمین میں خلافتیں عہدے اتھارٹی اختیارات روب اور دبدبا ان کا حکم چلوائیں گے جیسے ہم نے تم سے پہلے صحابہ کا چلوایا. بس اللہ سے ڈرنا ہے ایمان لانا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں. ہم نے جب وہ بلوغت کو پہنچے یہ بلوغت ہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے سارے اعمال لکھے جاتے ہیں. جب تک بندہ بالغ نہیں ہوتا اس کو بہت ساری چھوٹ ہوتی ہے. اس کے بعد اس کے اعمال لکھے جاتے ہیں. ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا. اس کا مطلب ہے یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ودیعت اور عطا کی جاتی ہیں. یہ بندہ خرید سکتا. علم اور حکمت بہت بڑی. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. لوگوں سمجھو اس بات کو اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اس کو سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے.
علم بھی انسان کے لیے وبال جان بن سکتا ہے اگر حکمت نہ ہو. حکمت اور علم اکٹھے ہوں تو یہ اللہ کی نعمت ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. آپ کے لیے اور میرے لیے بات، او بھائی اس کہانی کو صرف مصر، فلسطین، کنواں اور عزیز مصر اور ان کے بیٹے یہ مت سمجھو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اس طرح احسان کرنے والا جو بھی ہوگا اس کا رزلٹ یہی ہے، بس خود سمجھ جاؤ. یعنی اس طرح کے بن جاؤ، رزلٹ یہی ہے. رزلٹ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، بننا تم نے، رزلٹ پہلے آیا ہوا یہی نکلے گا. اور دلیل کیا ہے؟ واللہ غالب علی امرہ. اللہ اس بات پہ غالب ہے. آپ محسن بن جاؤ، اس کا رزلٹ یہی ہے. وراودتہ التی هو فی بیتها. اور پھسلایا بہکایا اس نے، التی هو فی بیتها، جو اس عزیز مصر اس مرد کے گھر میں تھی عورت، عن نفسہ، اس کے نفس سے، وغلقت الابواب، اور اس نے بند کر دیے دروازے، وقال حیت لک، اور بولی آ جاؤ میری طرف. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. کہنے لگی آؤ میری طرف. اس نے دعوت گناہ رکھ دی. یوسف علیہ السلام نے ایک لمحے میں فرمایا اللہ کی پناہ. یعقوب علیہ السلام کو اتنے بڑے غم کی خبر پہنچی، کیا فرمایا؟ فصبر جمیل، اور آگے واللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگتا ہوں. اب یوسف علیہ السلام بھی ایک مشکل میں آئے، دعوت گناہ عورت نے رکھ دی. اور دیکھو جوانی تک پہنچا ہوا نوجوان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن عطا کیا تھا. آدھا حسن، اللہ کی طرف سے آدھا حسن. تصور کیجئے کتنا حسن ہوگا. جوان آدمی، اور اس عورت، ایک عورت کے گھر میں سب اسباب موجود ہیں. انسان یہاں سے بات سمجھ آتی ہے، جب نفس غالب آ جائے، حالات گناہ کی طرف دھکیل رہے ہوں، بندہ بچ نہیں سکتا اگر اللہ نہ بچائے. فوراً اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے. کہا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. انہ ربی، پہلا ترجمہ یہ کہ تیرا خاوند وہ میرا مالک ہے. اس نے مجھے منڈی سے خرید کے اتنی اچھی جگہ پہ دے دیا ہے. میں نمک حرام نہیں ہوں، احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہوں، اچھائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرنے والا ہوں. اور نبی تو برا کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا کرتے ہیں. اور دوسرا ترجمہ یہ کہ میرا رب جس نے مجھے وہ کنویں سے اور اتنے لمبے سفر کروا کے کہاں بادشاہوں کے محلات میں پہنچا دیا ہے، جس نے اتنے احسان کیے، میں اتنا خیانت دار بن جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. احسن مثوایا، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، اور ظالم لوگ تو کبھی بھی فلاح پاتے نہیں ہیں. آخری آیت وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور یقیناً ارادہ کیا اس عورت نے، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے مگر کیا نہیں. یہ ضروری ہے. بڑے مفسرین نے یوسف علیہ السلام کے ارادہ کرنے کے بارے میں لکھی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. انہوں نے ارادہ کر لیتے اگر وہ نہ دیکھتے اللہ کی نشانیاں. ان نشانیوں، یہ برہان ربی سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مراد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نبی ہونے کے ناطے، کیونکہ علم و حکمہ، علم اور حکمت اللہ تعالیٰ نے پیچھے عطا کر دی تھی، نبی ہونے کے ناطے اخلاق کے ایسے درجے پر فائز تھے کہ اس درجے پہ ایسی گھٹیا حرکت زے بھی نہیں دیتی. یہ نشانی ہے. اور باقی یہ سارا واقعہ بھی نشانی ہے. کچھ اور مفسرین نے کچھ اور باتیں لکھی ہیں، چھوڑیں آپ اس کو. کذالک لنصرف عنہ السوء. اب یہ دیکھیے جب بندہ اتنے فیصلے کرتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی صفائیاں دی ہیں، 3-4 صفائیاں. کذالک، اسی طرح، لنصرف، تاکہ ہم پھیر دیں، عنہ، ان سے، السوء، برائی. اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام سے برائی کو پھیرنا چاہتے ہیں. یہاں لکھا ہے مفسرین نے، جب گناہ آ کے گھیر لے اور بندہ کہے کہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. گناہ آ کے گھیر لے، حالات مجبور کر دیں آپ کو حرام کھانے پہ، بے نمازی بننے پہ، فحاشی پہ، غلطی پہ، جھوٹ پہ، اور بندہ کہے کہ یار اب تو میرے بس میں نہیں، غلط بات ہے. بندے کے بس میں تو ادھر انہوں نے کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے کہاں بس میں تھا. ان کو بھی پتا تھا کہ دروازے بند ہیں اور ایک عورت ہے اور اس وقت اس گھر میں کوئی موجود نہیں ہے. جب سارے حالات آپ کو زیرو نظر آئیں، پھر بھی آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ پر توکل کر کے بھاگ پڑو وہاں سے. آگے دروازے میرا رب کھلوائے گا. دروازے، برے صغیر کا ایک واقعہ ہے.
اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. اس نوجوان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا جس کو بدکاری کی دعوت دی گئی, گناہ کی دعوت, مگر وہ کہے کہ نہیں اللہ سے ڈرنے والا ہوں, اتنا ماڑا نہیں ہوں, غلطیاں کوتاہیاں اپنی جگہ, آپ نے میرا اتنا تھوڑا ریٹ سمجھ لیا, اللہ سے ڈرنے والا ہوں. برے صغیر کے کسی مدرسے کے طالب علم کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے, سبحان اللہ کیا قربانیاں دی ان لوگوں نے. ایک دور تھا جب علماء مدرسے کے لوگ جا کے گھروں میں روٹیاں مانگتے تھے اور روٹیاں اکٹھی کر کے لوگ مدرسوں میں پڑھتے تھے. اسی طرح نوجوان کسی گھر میں گیا, وہاں پہ کسی خاتون نے اس کو دعوت گناہ دی اور پکڑ لیا اور بند کر دیا, وغلقت الابواب, یہی واقعہ. اب اس نے سوچا کہ اب یہاں تو کوئی اسباب نہیں ہے. لکھا ہے شارحین نے, تاریخ دان نے, کہ اس نے پیشاب کر کے اپنے جسم پہ مال لیا اور اپنی عزت کی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو آئیڈیا دیا نا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ بھی آئیڈیا ہے؟ صرف اس نے سوچا کہ یا اللہ میں اس گناہ میں نہیں پڑنے والا. میں نے آپ کو اصول بتایا, او بھائیو جہاں کہیں پھنس جاؤ یہ نہیں کہنا کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, آپ نے کوشش کرنی ہے, بھاگنا ہے. دروازے کون کھلوائے گا؟ میرا رب کھلوائے گا. صرف دروازے نہیں کھلائے گا. کذالک لنصرف عنہ السوء, اس طرح ہم اس سے برائی دور کرنا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ پھر برائیاں ان سے دور کر دیتا ہے. والفحشاء, اور ہر قسم کی فحاشی ان سے دور کرنا چاہتا ہے. انہ, بے شک وہ, من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے تھا. 3 گواہیاں ہوگی. ایک محدث کا قول ہے کہ کسی بندے کا بہت بڑا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے. یہ بہت بڑا مقام ہے, مقام عبدیت, کہ کسی کا اللہ کا بندہ ہونا حقیقی معنی میں بہت بڑا ہے. عبادنا, ہمارے بندے تھے. المخلصین, نہیں بھول گئے بھائی, یہ تھوڑا تھوڑا گرامر قرآن کی اس کی تفسیر حدیث کرتی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے, یہ جو کچھ باتیں ہیں نا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے, عربی زبان کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ علوم سیکھنا عین اسی طرح اجر ہے جس طرح قرآن سیکھنا اجر ہے, کیونکہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اب یہ مخلصین نہیں ہے, مخلص نہیں ہے, یہ ہے المخلصین. اس کا ترجمہ ہے کہ جن کو ہم نے اپنے لیے خالص کیا ہوا ہے, یہ مخلصین ہے. اگر ہوتا نا مخلصین تو پھر وہ ترجمہ ہوتا جو آپ سب نے مل کے یک زباں ہو کے محبت سے کیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ المخلصین ہے. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے لیے خالص کر لینا آیا ہے, سبحان اللہ, پھر اس کے کام بڑے آٹومیٹک ہو جاتے ہیں. اور قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا ہے, مختصر سے میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. یہی لفظ ہے مخلصین کا, سورۃ حجر آیت نمبر 40. یہ لفظ آپ نے اس پہ غور کرنا ہے. المخلصین, ہمارے یوسف ایسے بندے تھے جن کو ہم نے اپنی طرف سے خالص کیا ہوا تھا, چنے ہوئے بندے تھے, سلیکٹڈ بندے تھے. اور انبیاء خیر سارے ہی سلیکٹڈ ہوتے ہیں. یہ دیکھیں شیطان نے کہا تھا, قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں تیرے بندوں کے سامنے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا کے پیش کروں گا, ان کو حسین ہی گناہ اتنا کر کے دکھاؤں گا کہ گناہ کیے بغیر رہ ہی نہیں سکیں گے. اور وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ, اور ان کو گمراہ کروں گا, اغوا کروں گا, ان کو اغوا کر کے اپنے پاس بٹھا لوں گا, اجمعین, سب کو. اگلی بات, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, مگر وہ بندے جو تو نے اپنے لیے چن لیے ہیں ان پہ میرا کوئی وار چل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنا دے جو اللہ اپنے لیے چن لیتا ہے. بھائی ان کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں اور مشکل کام کوئی نہیں ہے. تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی, 2-4 دن تہجد کی عادت ڈالنی پڑے گی, کچھ روزوں کی طبیعت بنانی پڑے گی, کچھ ذوالحجہ میں اپنے نفس کو قابو کر کے تکبیرات کی عادت ڈالنی پڑے گی, قرآن کو پڑھنا پڑے گا, رب سے دعائیں مانگنی پڑیں گی کہ یا اللہ اپنا مخلص بندہ بنا لے, اگلے کام آٹومیٹک ہو جائیں گے. تھوڑا سا یہ ایک دفعہ بارڈر کراس کرنا پڑنا ہے, پھر آپ دیکھیے گا ایسا آٹومیٹک سسٹم, اتنی لذت جیسے سعید بن جبیر کے بارے میں پڑھا ہے,
کہ ایک رات ایک تہجد میں پورا قرآن پڑھ جاتے اور ایک دن تہجد پڑھتے عبداللہ بن مسعود کی آواز میں، دوسرے دن تہجد پڑھتے زید بن ثابت کی آواز میں۔ ایسے لوگ بھی گزرے زمین میں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا مخلص بندہ بنائے، ہم سب کو اپنے لیے چنے، خالص فرمائے، ہم اس قرآن پہ عمل کی توفیق دے، اور آپ سب کو توفیق دے کہ آپ اس کو یاد کر کے ہیں انشاءاللہ۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ ہاں جی، ہاں تو پھر وہی